السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد یونس قریشی عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں پڑھا تھا، جس کو ہم نے قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 کے ضمن میں بیان کیا تھا۔ آج بھی اصول برکت اور اپنے موضوع کو واضح کرنے کے لیے، اپنے عنوان کو تقویت دینے کے لیے اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ یہ آیہ مقدسہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ایک ایسی آیہ مبارکہ ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو بنیادی عقائد، خواہ آپ توحید بیان کر رہے ہوں، خواہ آپ رسالت بیان کر رہے ہوں، خواہ آپ فرشتوں پر ایمان بیان کر رہے ہوں، خواہ آپ سابقہ کتب پر ایمان بیان کر رہے ہوں یا اپنی تحریر میں لا رہے ہوں، تو آپ اپنے گفتگو اور اپنی تحریر کو مضبوط کرنے کے لیے اس آیہ مبارکہ کو لکھ سکتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور نبیوں پر۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں، من آمن باللہ، یعنی اللہ پر ایمان۔ اس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے، عقیدہ توحید۔ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر، اعلیٰ، ساری کائنات کا خالق و مالک صرف خدائے واحد و یکتا ہے۔ اس پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا بنیادی نقطہ توحید تھا۔ انہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے عوام الناس کو تخلیق کائنات کے مقصد سے آگاہ کیا۔ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور ہم اس کے عاجز بندے ہیں۔ توحید کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم چند نکات میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ کہ توحید کے لغوی معنی کیا ہے۔ توحید کا مادہ واو ہا دال ہے۔ اس کا معنی
ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اصطلاحی معنی دین کی اصطلاح میں توحید سے مراد سب سے برتر، ساری کائنات کی خالق مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا، صرف اسی ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ اگر عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام جو اس دنیا کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو اگر ہم ان کے مقصد کی طرف، اگر ہم ان کے کام کی طرف، اگر ہم ان کی دعوت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا درس جو تھا وہ توحید تھا۔ تمام انسانیت کو انہوں نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا اور بتایا کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے، اس کی ذات تمام صفات لامحدود ہیں۔ توحید میں جب ہم گہری نظر ڈالیں تو عقل سلیم اس بات کی قائل ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کر انسانی ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لہٰذا کائنات کو دیکھ کر بھی انسان اس کے خالق کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں اتنا بڑا منظم و مربوط نظام بنانے والے کے بغیر خود بخود بن جائے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ شجر و حجر، اور اس کے اندر یہ جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو تسلسل ہے، یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کا کوئی چلانے والا موجود ہے۔ یعنی اس کو ہم چند نکات میں دیکھ لیتے ہیں۔ خالق ارض و سما، آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والی ہستی کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو ہم قرآن پاک سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا خالق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ ترجمہ، کیا اللہ کے بارے میں شبہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ نمبر 2، کائنات کا نظم و ضبط، یعنی کائنات کے اندر ایک تسلسل چل رہا ہے۔ آپ سورج
اور چاند کو دیکھیے، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن رہتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کبھی نہیں سنا کہ آج سورج اور چاند آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ اگر صبح طلوع 4 بج کر مثال کے طور پر 20 منٹ پر ہوتا ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ طلوع صبح 4 بج کر 30 منٹ تک 4 بج کر 21 منٹ پر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب نظام کو چلانے والا کمزور ہو۔ اس نظام کو چلانے والا وہ پروردگار ہے جس کے بارے میں خود فرمایا اللہ تعالی نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی گرفت ہر چیز پر مضبوط ہے۔ جب محافظ، جب نظام کو چلانے والا مضبوط ہو، اس وقت ان میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ترجمہ: نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَكُلٌّ، سب کے سب، فی فلک یسبحون، ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں۔ نمبر 3، نظام کائنات پر غور۔ نظام کائنات کے نظم و ضبط سے معلوم ہوتا ہے ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جو کائنات کے خوبصورت نظام کی خالق ہے۔ اس لیے اہل عقل کو اس نظام پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ نمبر 4، کارخانہ قدرت کی تخلیق، یعنی دن رات، چاند سورج، زمین اور آسمان کا خوبصورت اور مضبوط نظام، جس میں کہیں بھی کوئی کمزوری، کہیں بھی کوئی کجی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے مضبوط ہونے پر ایک بہترین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یعنی پروردگار خود فرما رہے ہیں، ترجمہ: کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ اور یہ جو انسان ہے، اگر آپ انسان کے جسم پر غور کریں تو
انسان توحید کا مظہر آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے انسانی چہرہ کھربوں نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ان گنت انسان ہیں۔ ان کے پیدا کرنے والے نے ان کے چہرے کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان کی آنکھ سبحان اللہ دوسرے انسان سے مختلف ہے، ہر انسان کا ہونٹ دوسرے انسان کے ہونٹ سے مختلف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ چہرے کی شناخت اپنی جگہ، اللہ کی قدرت ایسی ہے، اس نے جو انسان کی انگلیوں میں، انسان کے انگوٹھے میں جو لکیریں بنائی ہیں وہ بھی ہر انسان سے مختلف ہیں۔ کائنات میں کتنے لوگ ہیں، ہر انسان کے ہاتھ کی لکیریں، انگوٹھے کی لکیریں مختلف ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ دائیں انگوٹھے کی لکیریں بائیں انگوٹھے سے مختلف ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تو وہ ہے جو شکم مادر میں جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے۔ کوئی شخص خود اپنی تخلیق پر قدرت نہیں رکھتا، ہر ایک کا خالق رب العالمین ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ وجود انسانی میں وجود باری تعالیٰ کی دلیل آپ دیکھیے کہ اگر انسان اپنے وجود میں غور و فکر کرے تو اسے اپنے خالق کے وجود کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اس کائنات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ انسانی فطرت وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق بدلتی نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی وجود کی عقلی دلیل، یہ جو دہریہ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بس خود بخود بن جاتی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ ایک اتفاقیہ بات ہے۔ آپ کو میں ایک عقلی دلیل دیتا ہوں۔ ایک دہریہ اپنی علم و معرفت کی گتھیاں لے کر ایک ایسی بڑھیا کے پاس گیا جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اس کو کہنے لگا رک جا، آپ یہ چرخہ کاٹ رہی ہو، کوئی علم نہیں حاصل کیا، آپ سارا دن یہ چرخہ چلاتی رہتی ہو۔ بڑھیا نے کہا نہیں، تو دیکھ اس میں بھی اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے۔ کہا میں چرخہ چلا رہی تھی تو یہ چرخہ چل رہا تھا، اب میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہ چرخہ نہیں چل رہا۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ایک ہستی وحدہ لا شریک ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر ایک چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو تیری سوچ پر حیف ہے کہ تو یہ ساری کائنات کیا کسی بغیر بنانے والے کے چل سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اب توحید کی اقسام کی طرف آتے ہیں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، یعنی ذات میں یکتائی۔ نمبر 2 توحید فی الصفات، صفات میں یکتائی۔ نمبر 3 توحید فی العبادات والافعال، یعنی صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی۔ سب سے پہلے ذات میں یکتائی، یعنی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محبوب اپنی برکت والی زبان سے ذرا یہ اعلان کر دو، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے، اس کو کائنات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ توحید یعنی اس کی ذات میں یکتائی بیان کی گئی۔ نمبر 2 توحید فی الصفات، یعنی صفات میں یکتائی، اللہ کی صفات میں اسے یکتا اور واحد جاننا توحید فی الصفات کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا مالک ہے جو کسی اور ذات میں موجود نہیں۔ پیدا کرنا، مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، حاجت روائی کرنا، اس کی ایسی صفات ہیں جو اس کی ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع و بصر میں لامحدود صفات کا حامل ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اب اگر آپ تھوڑی سی غور کریں تو انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کے یہ سننے اور دیکھنے کی طاقت محدود ہے اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے انسان دیکھ سکتا ہے، جب اللہ چاہے گا انسان سن سکتا ہے۔ انسان نہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے سن سکتا ہے، اور اس کا دیکھنا اور سننا محدود ہے۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا رزق دینا، اللہ کا پیدا کرنا، اللہ کا زندہ کرنا، اللہ کا مارنا، یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ذاتی ہیں، کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں عطا کی ہیں۔ آپ قرآن پاک کی آیات سے اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2 میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔
توحید فی العبادات والافعال، یعنی صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری صفات اللہ میں پیدا پائی جاتی ہیں، اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ مارتا بھی ہے، اللہ رزق بھی دیتا ہے، اللہ کائنات کے نظام کو چلاتا بھی ہے، تو پھر ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ پھر ہماری پیشانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ عزیز طلباء و طالبات، پھر ہماری پیشانی صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنی چاہیے، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں غور و تدبر کریں، اگر ہم قرآن پاک سے یہ سوال کریں کہ اللہ کی برگزیدہ اور پاک کتاب، اس انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، تو آئیے دیکھیے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے پاس یعنی دینی لحاظ سے کسی چیز کو ہم مضبوط، کسی چیز کو ہم سچا، کسی چیز کو ہم ٹھوس، کسی چیز کو ہم پکا اس وقت کہتے ہیں کہ جب قرآن اس پر گواہی دے رہا ہو، حدیث اس پر گواہی دے رہی ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس نظام کا چلانے والا ہے، تو خود ارشاد فرما رہا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یہ فساد برپا ہو جاتا۔ خالق کائنات اس کائنات کی ہر شے کو تخلیق کرنے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح کہ پہلے بھی آیت مبارکہ پڑھی گئی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ اللہ معبود واحد ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ توحید حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو کوئی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس پر دوزخ آرام کر دی۔ حدیث نمبر 2 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے، کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہارے پاس جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
تو سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ توحید پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید کو ماننے والے کے اندر کیا صفات پیدا ہوتی ہیں، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید ایسا محرک ہے جو انسان کے عمل و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے سے انسان کے اندر کیا صفات پیدا ہو جاتی ہیں؟ سب سے پہلے عزت نفس۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا انسان ذات میں بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اس کا نفس صرف رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ ترجمہ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور صرف اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کے اندر ایک عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے، انسان ایک مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ہر کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا، اس کا سر جھکتا ہے تو اللہ رب وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے اندر عز و انکساری آ جاتی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور کرتا ہے تو اپنی بے بسی کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ ہر بات میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے سامنے وہ بے بس ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک سورہ الفرقان آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون، جو چلتے ہیں علی الارض، زمین پر، ہونا، عاجزی کرتے ہوئے۔ عاجزی وہ صفت ہے جس بندے میں آ جاتی ہے، اللہ تعالی اس کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک دانہ، خواہ وہ گندم کا دانہ ہو خواہ وہ مکئی کا دانہ ہو، وہ دانہ عاجزی کرتے ہوئے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، اپنے آپ پر مٹی ڈلوا کر مٹی میں فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عاجزی کے بدلے میں اسی دانے کو ایک بالی کی شکل دیتے ہیں اور وہ ایک پودا بنتا ہے، اور پھر وہی دانہ اللہ کے حکم سے اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس پودے کی سر سے جا کر وہ دانہ ایک دانہ نہیں بلکہ ایک کے بدلے میں سینکڑوں دانے ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی عاجزی کرنے سے انسان کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے، عاجزی کرنے سے انسان کے اندر جو لطف پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
توحید کے اثرات میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر وسعت نظر پیدا ہوتی ہے، یعنی تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اس وقت وہ اپنے علاقے کے بارے میں یا قوم اور نسل کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اس کی سوچ انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔ یوں اس کی ہمدردی، محنت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرمایا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد کے خواہشمند مت بنو۔ عقیدہ توحید کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر استقامت اور بہادری آ جاتی ہے۔ انسان ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہے۔ آپ اسی صفت کا، آپ اسی بہادری کا، آپ اسی استقامت کا منظر دیکھ سکتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب ان کو کولوں پر لٹایا جاتا تھا اور تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کا آقا انہیں کہتا تھا کہ توحید کا درس چھوڑ دے، تو ان کی زبان سے یہی نکلتا تھا، احد احد احد، یعنی وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الاحقاف آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس دنیا میں بھی بے خوف و خطر ہوں گے اور آخرت میں بھی بے خوف و خطر ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ خوف اللہ کل شیء، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ یعنی آپ اگر خوف خدا کو اپنے اندر بٹھا لیتے ہو تو آپ کے اندر اتنی بہادری آ جاتی ہے، آپ کے اندر اتنی مضبوطی آ جاتی ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان سے ڈرتی ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر رجائیت اور اطمینان قلب آ جاتا ہے۔ زندگی میں بے شمار مشکلات درپیش ہونے والی ہیں، لیکن اللہ کو ہر مشکل میں اپنے ساتھ مددگار پاتے ہیں اگر انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں توحید کا درس رچ بس جائے تو پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تو میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، تو ہر وقت میری رحمت کا شہدائی رہ، تو ہر وقت میری رحمت کی امید رکھ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میرا ذکر کر، تو میری یاد کر، کیا ہوگا؟ جب تو میری یاد کرے گا تیرے دل میں سکون آ جائے گا۔ نمبر 6، جو آدمی اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں، وہ جلوت میں گناہ
نہیں کرتا، نیک اعمال کرتا ہے، انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کرتا، اللہ کی حدود سے آگے نہیں بڑھتا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو جو عزت دیتے ہیں، جو مقام دیتے ہیں، اس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ توحید سے انسان کے اندر احترام آدمیت پیدا ہوتا ہے، یعنی آدمی کی فضیلت، آدمی کا مقام انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو بنی آدم کو بزرگی سے نوازا ہے۔ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر ایمان رکھنے سے انسان کے اندر اخوت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کو تمام لسانی اور نسلی علاقائی تعصبات سے پاک کر دیتا ہے۔ سیاہ اور سفید، عربی اور عجمی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المختصر، عقیدہ توحید انسان میں مساوات، رواداری، قناعت، عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس طرح انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ازلی اور ہمیشہ ہمیشہ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اس سبق کو امتحانی نقطۂ نظر سے بھی تیار کریں۔ امتحانی نقطۂ نظر سے اس سے MCQs بھی آ سکتے ہیں اور اس سے مختصر سوال بھی آ سکتے ہیں اور اس سے تفصیلی سوال جو آپ کا 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر MCQs میں توحید کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں، اصطلاح میں توحید سے مراد ڈیش ہے، اور اس میں تفصیلی سوال یعنی وجود باری تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اور اکثر امتحان میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ توحید کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب یہ سوال آ جائے تو آپ نے اس کو اسی طرح ہیڈنگ دے کر، یعنی عزت نفس، عجز و انکسار، وسعت نظر، استقامت و بہادری، رجائیت اور اطمینان قلب، تقوی و پرہیزگاری، توحید اور احترام آدمیت، اخوت و اتحاد، ان کو ہیڈنگ دے کر قرآنی آیات جو آپ کو یاد ہوں وہ قرآنی آیات لکھیں، یاد رکھیں۔ قرآنی آیات آپ بلیک یعنی کالے پین سے لکھیں اور اس کا ترجمہ آپ کاماز کے اندر لکھیں، خوبصورت کر کے لکھیں، تاکہ آپ کو اس کے اچھے نمبر مل سکیں۔ جب آپ ایک آیت بھی لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی لکھتے ہیں، آپ حوالہ بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا، اور اپنی لکھائی کو خوبصورت بنا کر لکھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے
امتحانی نقطہ نظر سے بھی اس اپنے سبق کو تیار کیا اور آپ اس سے بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا، اللہ کی معرفت بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی اگر آپ توحید کے درس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو توحید کے رنگ میں رنگیں گے، تو پھر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ساری خوبیاں، سارے کمالات اس دنیا میں بھی پیدا کر دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے گا۔ آپ حضرات اپنا بہت سا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ اسی سبق سے آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ جب آپ کے پاس ٹیسٹ آئے تو آپ اس کو بھی حل کر کے واپس بھیجیں۔ آپ کے پاس اس کے نوٹس بھی آئیں گے، آپ ان نوٹس کو یاد کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا تھوڑا یاد کریں گے تو یہ آپ پر بوجھ نہیں بنے گا، آج کا یاد کیا ہوا امتحان میں خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔